اس عورت کی لہو رنگ داستان، جس نے محبت کے دیوتا کے قدموں میں اپنا تن من دھن حتیٰ کہ اپنا دھرم بھی رکھ دیا، مگر جب اس دیوتا نے اس کے ایثار و محبت کے جذبے کو رونڈ ڈالا تو وہ سراپا انتقام بن گئی۔ وہ نفرت کا ایک ایسا شعلہ بن گئی جس کی تپش انسانیت کے چہرے کو جھلسا دے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے پراسرار اور خوفناک کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آشنا اجنبی اور جس کے مصنف ہیں شمیم نوید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دروازوں اور دریچوں سے ٹکرا کر ہوائیں جیسے بین کر رہی تھیں۔ ہر طرف ہواؤں کے شور کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سردی شباب پر تھی۔ شاہراہیں اور گلی کوچے اس طرح ویران تھے جیسے وہاں کبھی زندگی کے آثار ہی نہ تھے۔ شاہراہوں کی روشنیاں اندھیروں کی سینہ شگافی کے لیے ناکافی تھیں۔ کچھ دیر پہلے تک اس عمارت پر بھی سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، لیکن اب اس کے بائیں باغ سے کسی مرد اور عورت کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جو لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں چاند کی مدھم اور زرد روشنی میں بڑے پراسرار اور عجیب دکھائی دے رہے تھے۔ اسی وقت باغ سے ملک راہداری میں کوئی سایہ سا لہرایا۔ اب عورت اور مرد کی سرگوشیاں تیز تیز آوازوں میں تبدیل ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے باوجود ان کی آوازیں اب تک گنجلک اور غیر واضح تھیں۔ راہداری میں لہراتا ہوا سایہ چند قدم اور آگے بڑھا۔ اب اس کے چہرے کے خد و خال کچھ واضح ہونے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف، گھبراہٹ اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ ایک نوخیز اور خوبرو لڑکی کا سایہ تھا۔ اچانک ایک شیطانی قہقہے سے فضا گونج اٹھی اور پھر رفتہ رفتہ یہ قہقہا دور ہوتا چلا گیا۔ مرد کے قدم باغ سے عمارت کی راہداری کی طرف بڑھے۔ راہداری میں کھڑا حسین وجود چونکا اور اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ اسی وقت مرد کی نظر بھی اس پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ اب طویل راہداری کے ایک سرے پر تھا۔ اب مرد بھی محسوس کر چکا تھا کہ اسے دیکھا جا چکا ہے۔ وہ بڑی بے نیازی سے قدم اٹھاتا ہوا لڑکی کی طرف بڑھا۔ لڑکی اپنی جگہ پر کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ اندلیب، تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ مرد نے لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، وہ بھیانک چہرے والی کون تھی؟ لڑکی نے مرد کی طرف مڑ کر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی نہیں بیٹی، تم سو جاؤ۔ مرد کے لہجے میں اضطراب تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ ڈیڈی، لڑکی نے آگے بڑھ کر مرد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا۔ میں باغ میں تنہا تھا۔ سردی کے باوجود مرد کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کسی شدید الجھن کا شکار ہو۔ آپ اگر مجھے نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیے، لڑکی نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سنو تو صحیح اندلیب، مرد نے کہا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر مرد اس وقت تک راہداری میں کھڑا رہا جب تک کہ اندر سے دروازہ بند کیے جانے کی آواز سنائی نہ دی۔ کمرے کی روشنی گل کیے بغیر وہ اپنے بستر میں جا گھسی۔ آج اس نے بے انتہا ہمت کا ثبوت دیا تھا اور آخر اس پراسرار شیطانی قہقہے کا راز جاننے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے بھی کئی بار یہ شیطانی قہقہے سنے تھے، مگر اس سے پہلے خوف کے سبب اس نے کمرے سے نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے خوف نے تجسس کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ راتوں کو دیر سے سونے لگی تھی۔ آج رات خلاف توقع اس کی آنکھ جل لگ گئی تھی، مگر ایک خوفناک خواب نے اسے جگا دیا تھا۔ ایک ڈراؤنے ہاتھ کو اس نے اپنے چہرے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس استخوانی ہاتھ کے ناخن بے حد بڑے ہوئے تھے۔ آنکھ کھلتے ہوئے راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چونک اٹھی تھی۔ کوئی اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا
اور راہداری میں جھانکا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ اسی دوران ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی کچھ مدھم سی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ یقیناً پائیں پاک میں کوئی ہے، وہ پڑپڑائی۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس پر خوف غالب آنے لگا اور جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی اور اس کے ہاتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ اس نے سوچا اندر سے دروازہ بند کر لے۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ پائیں پاک کی طرف سے آنے والی آوازیں اب نسبتاً تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ ان آوازوں کو سن کر ایک بار پھر اس کا تجسس جاگ اٹھا۔ چند لمحے بعد ہی اس کے قدم راہداری کے آخری سرے کی طرف اٹھ رہے تھے، جس کے اختتام پر باغ میں جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ ڈری ڈری سہمی سی وہاں پہنچ کر رک گئی۔ کوشش اور ہمت کے باوجود وہ سیڑھیوں پر قدم نہ رکھ سکی تھی۔ چاند کی سرد روشنی میں اس نے پام کے ایک درخت کے قریب 2 سائے دیکھے اور چونک اٹھی۔ ڈیڈی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر اس کی نظر دوسرے وجود پر پڑی اور وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس عورت کا چہرہ انتہائی مکروہ اور بھیانک تھا۔ وہ دونوں تیز لہجے میں ایک دوسرے سے مخاطب تھے، لیکن دوری کے سبب وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن سکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ خاموش، خاموش! مرد کسی بات پر زور سے چیخا اور جواب میں اس نے وہی شیطانی کہا سنا، جسے سن کر اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اب اس کا جسم نمایاں طور پر کانپنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر کچھ دیر وہ وہاں کھڑی رہی تو گر پڑے گی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھ سے راہداری کی دیوار تھام لی۔ سامنے نظر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ مکروہ چہرے والی عورت غائب ہو چکی ہے اور مرد راہداری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے اپنے کانپتے قدم آگے بڑھائے۔ اب وہ جلد سے جلد اپنے کمرے میں پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مرد بھی اب راہداری میں پہنچ چکا ہے تو مڑ کر اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اب اس نے فوری طور پر کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے گزرے ہوئے واقعات کی پرچھائیاں اس کے صفائی ذہن پر ابھر کر مٹتی رہیں۔ اس کے والد کنور جمشید علی کا رویہ اس کے لیے الجھن کا سبب بن گیا تھا۔ آخر وہ اتنی رات گئے پائیں باغ میں ایک اجنبی عورت سے کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ وہ بھیانک چہرے والی عورت کون تھی؟ کنور جمشید علی باغ میں اپنے علاوہ اس عورت کے وجود سے کیوں منحرف تھے؟ انہوں نے دیدہ و دانستہ اندلیب کو کیوں جھٹلانا چاہا تھا؟ اسی سوچ و بچار میں سے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن مسلسل سوچنے کے باوجود بھی ان سوالات کے جواب تلاش کرنے سے قاصر رہا۔ پھر اسی ادھیڑ پن میں جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ایک تیز اور بھیانک چیخ نے اسے بیدار کر دیا۔ چند لمحے وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور کھوئی سی بغیر پلکیں جھپکائے اپنے سامنے لہو لہان جسم کو تڑپتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تڑپتے ہوئے سینے سے خون ابل کر سفید بے داغ بستر پر پھیل رہا تھا۔ بھاگ جا، بھاگ جا! اندلیب کی سماعت سے ایک تیز سیٹی کے مانند یہ الفاظ ٹکرائے۔ اندلیب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اس کے اور کنور جمشید کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران مان اس کی نظر اپنے داہنے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود خنجر تھا، جسے اب تک غالباً وہ اپنی بدحواسی کے سبب محسوس نہ کر پائی تھی۔ قتل! اس کے ذہن میں ایک لفظ گونجا اور وہ چیخ مار کر اٹھی، ڈیڈی! پھر طویل چیخ مار کر وہ اپنے باپ کے تڑپتے ہوئے جسم سے لپٹ گئی۔ اس چیخ کے چند لمحوں بعد ہی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی تیں۔ دونوں کر بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ نوکروں نے چیخ کر عمارت سر پر اٹھا لی۔ پاس پڑوس کی کوٹھیوں میں رہنے والے بہت سے لوگ اس عمارت میں گھس آئے۔ انہی میں سے کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو کنور جمشید علی کی بیوی تھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ اندلیب اب تک اپنے باپ کے جسم سے لپٹی ہوئی روئے جا رہی تھی اور مسیری کے قریب ہی
خون آلود خنجر پڑا تھا جسے لوگوں نے دیکھنے کے باوجود وہیں پڑا رہنے دیا تھا۔ قمر جمشید علی میں ابھی تک زندگی کے آثار باقی تھے، لیکن خون زیادہ بہہ جانے اور نقاہت کے سبب وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ انہیں فوری طور پر پولیس پک اپ میں ڈال کر اسپتال بھیج دیا گیا۔ پولیس نے اس کے بعد اندلیب کی والدہ، نوکروں اور ہمسائیوں کے بیانات لیے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اندلیب نے اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ پولیس نے اسے حراست میں لے لیا، لیکن اندلیب نے پولیس کے لگائے ہوئے الزام سے قطعی انکار کر دیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ جب ایک چیخ سن کر وہ بیدار ہوئی تو اس نے خود کو اپنے والد کے کمرے میں پایا۔ چیخ کے بارے میں اس نے خیال ظاہر کیا کہ وہ وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ چیخ کس کی تھی، کیونکہ وہ اس وقت نیند میں تھی، مگر اس کا اندازہ ہے کہ وہ چیخ اس کے والد ہی کی تھی۔ اس نے بیدار ہونے کے بعد اپنے والد کے جسم کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر دبا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ چیخ اٹھی اور اپنے باپ کے تڑپتے ہوئے جسم سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد کوٹھی کے نوکر اور دوسرے لوگ کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح اپنے والد کے کمرے میں پہنچ گئی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ اسے یہ خبر بھی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر کس نے تھما دیا، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ قمر جمشید علی پر کس نے حملہ کیا۔ لیکن اسے اس بات پر اصرار تھا کہ اپنے باپ پر اس نے قاتلانہ حملہ نہیں کیا۔ اس بیان کے بعد پولیس نے اس سے متعدد سوالات کیے، جن کے وہ جواب دیتی رہی۔ اس سے کہا گیا کہ وہ قاتلانہ حملے کا اعتراف کر لے، مگر وہ اپنے بیان پر قائم رہی۔ پولیس کی نظر میں اندلیب کا بیان ناقابل یقین تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اندلیب نے الزام سے بچنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اگر اس نے اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ نہیں کیا، حملہ آور کوئی اور تھا، تو وہ کہاں غائب ہو گیا؟ یہ بات بڑی عجیب اور ناممکن سی تھی کہ کسی شخص نے قمر جمشید پر قاتلانہ حملہ کیا ہو، پھر وہ اندلیب کو اس کے کمرے سے اٹھا کر لایا ہو، اور خون آلود خنجر اندلیب کے ہاتھ میں تھما کر غائب ہو گیا۔ اس قیاس کی پہلی تردید تو خود اندلیب کے بیان سے ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ اندر سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئی تھی۔ دوسرے یہ کہ اندلیب ہی کا یہ بیان بھی تھا۔ اس کی آنکھ ایک چیخ سن کر کھلی تھی، جو غالباً قمر جمشید علی کی چیخ تھی۔ پولیس کے اندازے کے مطابق قمر جمشید علی اسی وقت چیخے ہوں گے جب ان پر حملہ کیا گیا ہوگا۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ کسی طرح ملزم اندلیب کے کمرے میں داخل ہو کر اسے وہاں سے اٹھا بھی لایا ہو، تو اس دوران اندلیب بیدار کیوں نہیں ہوئی؟ پھر ان تمام باتوں سے قطع نظر، جب ملزم کا مقصد پورا ہو چکا تھا تو اس نے اندلیب کو قمر جمشید علی کے کمرے تک پہنچانے کا خطرہ کیوں مول لیا؟ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد پولیس اسی نتیجے پر پہنچی کہ اندلیب ہی نے اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ ایک سپاہی حوالات کا دروازہ بند کر رہا تھا اور اندلیب بڑی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل پولیس کے کچھ افسران نے اسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ حقیقت کا اظہار کر دے کہ اس نے اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اور حملے کی وجہ بھی بتا دے، ورنہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے تشدد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں بی بی کہ پولیس کی سانڈنیاں جب تم پر پل پڑیں گی تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ ایک پولیس والے نے اسے دھمکی دی، جو سب انسپکٹر معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے اوپر رحم نہیں کرتی، تمہاری بھولی صورت دیکھ کر بھی انہیں رحم نہیں آئے گا۔ جرم نہ بھی کیا ہو تو بندی ان کی مار سے بچنے کے لیے اعتراف جرم کر لیتی ہے، ایک پولیس والا بولا۔ اس لیے بہتر ہے کہ مان جاؤ، اقرار کر لو۔ تھانے دار نے بھی اسے سمجھایا، پھر سخت لہجے میں کہا، صبح انہیں تمہاری کھال ادھیڑنے کے لیے بلا لیا جائے گا۔ عورتیں ہی عورتوں کے چلتر کو اچھی طرح سمجھتی ہیں، پھر تم فر سارا سبق سنانے لگو گی۔ بولو، اقبال جرم کرتی ہو یا نہیں؟ تمام ٹھونس دھمکیوں کے باوجود اندلیب اپنے بیان پر قائم رہی تھی۔
اس نے جو بیان دیا تھا اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی تھا، چاہے اس کے بیان کو تسلیم کیا جاتا یا نہ کیا جاتا، خواہ خود اس کی عقل اپنے بیان اور پیش آنے والے واقعات پر دنگ ہو، لیکن حقیقت تو یہی تھی جسے کسی طرح بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ خود بھی ان سوالات پر غور کر رہی تھی جو اس کے بیان سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان سوالوں نے اس کے ذہن کو اور بھی الجھا دیا تھا۔ وہ کسی بھی سوال کا جواب تلاش نہ کر سکی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لیتی رہی اور حوالات کے سامنے پہرا دینے والا سپاہی بندوق کاندھے پر اٹھائے ادھر سے ادھر آتا جاتا رہا۔ اندلیب کی نگاہوں میں بار بار وہی ہولناک منظر گھوم جاتا۔ اب اس کی سسکیاں تھم چکی تھیں اور ایک بار پھر اس کا ذہن گزرے ہوئے واقعات کے تانے بانے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ حالات پر وہ جس قدر غور کرتی گئی اس کا ذہن الجھتا ہی گیا، مگر وہ جس آخری نتیجے پر پہنچی وہ بہت عجیب تھا۔ اس نتیجے کی روشنی میں اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ خود اسی نے کیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ قاتلانہ حملہ اس سے کچھ نادیدہ اور پراسرار قوتوں نے کرایا تھا۔ اس مفروضے پر اس نے جتنا غور کیا اس کا یقین پختہ ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے اپنے باپ کے تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھا تو اس نے کسی کی تیز سیٹی سے مشابہ آواز بھی سنی تھی جو اسے کہہ رہی تھی، بھاگ جا، بھاگ جا۔ ممکن تھا کہ وہ اس آواز کی ترغیب پر عمل کر لیتی، مگر اسی وقت اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد کوٹھی کے نوکر، اس کی والدہ اور دوسرے لوگ اس کے کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ اس نے اور کچھ بھی یاد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے سوا اسے کوئی اور غیر معمولی یا پراسرار بات یاد نہ آ سکی۔ تیز سیٹی جیسی آواز جس نے اسے بھاگنے کی ترغیب دی تھی، وہ آواز کس کی تھی؟ یقیناً وہ کوئی پراسرار وجود ہی تھا اور اسی نے کنور جمشید علی پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی نہج پر سوچتی رہی اور پھر یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس کے ذہن پر غنودگی چھانے لگی۔ وہ بھی کسی تیز سیٹی جیسی آواز ہی تھی جسے سن کر حوالات میں اندلیب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چونک اٹھی تھی اور پھر ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی تھی، مگر حوالات میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھاگ جا یہاں سے۔ حوالات میں پھر وہی آواز گونجی۔ اندلیب کے لیے اب یہ آواز اجنبی نہیں رہی تھی، یہ وہی آواز تھی جسے اس نے پہلے بھی ایک بار اسے بھاگ جانے کی ترغیب دی تھی، اس وقت جب اس کے منہ سے اپنے باپ کو تڑپتے دیکھ کر چیخ نکل گئی تھی۔ دروازہ کھلے ہوئے ہیں، تجھے نہ کوئی بھاگتے ہوئے دیکھے گا اور نہ روکے گا، بھاگ جا۔ دوبارہ آواز آئی۔ اس آواز کے ختم ہوتے ہی اندلیب نے حوالات کے آہنی دروازے کی طرف نظر اٹھائی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا، لیکن باہر برآمدے میں پہرے پر موجود سپاہی بدستور بندوق اٹھائے ادھر ادھر آ جا رہا تھا۔ وہ سپاہی کے قدموں کی دھمک بھی واضح طور پر سن رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ سپاہی حوالات کا دروازہ کھلنے سے کیوں بے خبر ہے۔ وہ عجیب سے تذبذب کا شکار تھی۔ اسی آواز نے پھر اندلیب کو فرار ہو جانے کی ترغیب دی۔ اس مرتبہ پراسرار آواز میں بے پناہ ترغیب شامل تھی۔ تجھے کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں روکے گا۔ اس آواز کا سحر اندلیب نے اپنی روح میں اترتے محسوس کیا اور اس کے قدم جیسے ایک سحر زدہ شخص کی طرح حوالات کے دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو۔ حوالات سے نکل کر لمحے بھر کو وہ ٹھٹکی اور رک گئی۔ سپاہی کچھ دور جا کر ایک دم پلٹا اور اب وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ حوالات کا کھلا ہوا دروازہ دیکھنے کے باوجود سپاہی نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اندلیب برآمدے کے بیچوں بیچ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت و بے حس کھڑی تھی۔ سپاہی نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس وقت تو وہ چونکی اٹھی جب سپاہی بے نیازانہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے جیسے اندلیب کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں پراسرار آواز کے الفاظ گونجے،
تجھے کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں روکے گا۔ عملی تجربے کے بعد اسے یقین آ گیا کہ یہ آواز صداقت سے پر تھی۔ نہ تو سپاہی نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی اندلیب کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ برآمدے سے گزر کر تھانے کے صدر دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس دوران اسے کئی سپاہی ملے، مگر وہ اب نہ تو کسی سپاہی کو دیکھ کر چونکی اور نہ ہی رکی۔ اس احساس کے ساتھ ہی اندلیب کی ہمت اور بڑھ گئی۔ وہ برآمدے سے گزر کر تھانے کے صدر دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس دوران اسے کئی سپاہی ملے، مگر وہ اب نہ تو کسی سپاہی کو دیکھ کر چونکی اور نہ ہی رکی۔ تھانے کے دروازے تک بحفاظت پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئی، اور پھر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ تھانے کی عمارت سے باہر آ کر وہ حیران و پریشان کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور کہاں جانا چاہیے۔ ان حالات میں اپنے گھر کا رخ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پولیس سب سے پہلے اس کی تلاش میں گھر ہی جاتی، تو کیا میں اپنی کسی سہیلی کے گھر پناہ لے لوں؟ وہ آپ ہی آپ بڑبڑائی۔ پھر اس نے اپنے اس خیال کی بھی تردید کر دی۔ رات کے وقت کسی کے گھر جانا، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس پر اپنے باپ کے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام تھا، کوئی اسے کس طرح پناہ دے سکتا تھا؟ وہ کافی دیر تھانے کے باہر کھڑی یہی سب کچھ سوچتی رہی۔ اسے اپنا تو یہ فکر تھی کہ کوئی اسے دیکھ لے گا، اور نہ یہ کہ وہ دوبارہ گرفتار کر لی جائے گی۔ اس بے فکری کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خیال میں ایک پراسرار قوت اس کی حفاظت کر رہی تھی، ایک ایسی پراسرار قوت جو اسے حوالات کی آہنی سلاخوں سے باہر نکال لائی تھی، وہ جو اسے آزاد دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ انہی خیالات میں محو رہتی کہ اس کی سماعت سے ریل کی سیٹی کی آواز ٹکرائی، اور سوچتے سوچتے وہ چونک اٹھی اور پھر بڑبڑائی، مجھے یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہیے، میں اس شہر میں غیر محفوظ ہوں، مجھے یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، مگر کہاں؟ جیسے اس کے اندر سے کسی نے سوال کیا۔ کہیں بھی، اندلیب نے اپنے اندر کی آواز کو جواب دیا۔ ذرا ہی دیر بعد اس کے قدم ریلوے اسٹیشن کی طرف اٹھ رہے تھے۔ شاہراہیں دور دور تک سنسان پڑی تھیں۔ اسٹیشن تک پہنچنے میں اسے کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسٹیشن پہنچنے کے بعد اب اس کے سامنے ایک اور دشواری حائل تھی۔ اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ اس نے ایک نظر ٹکٹ کی کھڑکی پر ڈالی اور پھر پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ٹرین کی طرف بڑھی۔ اس دوران وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بغیر ٹکٹ ہی سفر کرے گی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا، اگر واقعی کوئی پراسرار قوت میری پشت پناہی کر رہی ہے تو اس مصیبت سے بھی مجھے بچا لے گی۔ تھرڈ کلاس کے ڈبوں میں بہت بھیڑ تھی، اس لیے اندلیب نے سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے کو منتخب کیا۔ اس ڈبے میں اندلیب کے علاوہ صرف 2 افراد تھے، ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان۔ اندلیب ان دونوں کی موجودگی کو نظر انداز کرتی ہوئی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ٹرین نے سیٹی دی، آخری سیٹی، پھر ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کم سے کم اندلیب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹرین کہاں جا رہی تھی۔ ٹرین کے چلتے ہی اندلیب کا ذہن ایک بار پھر ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں لا علم تھی، اس پر کیا گزری، وہ زندہ بھی بچ سکا تھا یا نہیں، اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر لباس میں جذب ہوتے رہے۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ باپ کا شفیق اور مہربان سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ قمر جمشید علی اسے بے حد چاہتے تھے اور ہمیشہ اس کی ہر ضد پوری کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی بیوی کی بھی نہیں سنتے تھے۔ ان کی رائے ہمیشہ اندلیب کے حق میں ہوتی تھی۔ اس دن تو اندلیب کی نظر میں ان کی وقت اور بڑھ گئی تھی جب ایک بار کہیں سے اس کا رشتہ آیا تھا۔ اندلیب کی والدہ نے اس کی مرضی معلوم کی اور کہا کہ عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پھر مناسب رشتہ نہیں ملے گا، لیکن اندلیب نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ نئی بات نہیں تھی
اس سے پہلے بھی وہ 2 رشتے نامنظور کر چکی تھی، اب یہ تیسرا رشتہ کافی دن بعد آیا تھا۔ لڑکا بھی برسر روزگار، نوجوان اور خوبصورت تھا، خاندان اچھا تھا۔ اندلیب کے والدین ہر طرح سے اس رشتے پر آمادہ تھے، لیکن اس کے باوجود کنور جمشید علی نے اندلیب کے انکار پر یہی کہا تھا کہ جب تک اندلیب شادی کے لیے آمادگی ظاہر نہ کرے، شادی نہ کی جائے۔ اس بار اندلیب کی والدہ نے اس پر بہت زور دیا، اسے سمجھایا کہ لڑکیاں ہمیشہ والدین کے گھر نہیں رہتی، ان کا اصل گھر سسرال ہے۔ مگر اندلیب نہیں مانی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا تو سختی کی۔ وہ بولی کہ اگر اندلیب نے اب بھی شادی سے انکار کیا تو وہ اس کی آمادگی کی پرواہ کیے بغیر ہی شادی کر دیں گی۔ یہی بات انہوں نے کنور جمشید علی خان کے سامنے بھی کی۔ باپ نے ایک بار پھر بیٹی کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا، مذہباً، قانوناً اور اخلاقاً لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی اور آمادگی ضروری ہے، اس لیے والدین کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس سلسلے میں زبردستی کریں۔ شادی اسی وقت ہوگی جب اندلیب چاہے گی۔ وہ رشتہ بھی ٹل گیا۔ اس کے بعد اندلیب کی والدہ نے اس سے انکار کی وجہ پوچھی، مگر ایک چپ 100 کو ہراتی ہے۔ وہ بک چھک کر خاموش ہو رہی۔ شادی سے انکار کی وجہ اندلیب انہیں بتاتی بھی تو کس طرح؟ وہ انہیں کیسے یہ بتا دیتی کہ شادی اسی سے کرے گی جس سے شادی کرنے کا وعدہ کر چکی ہے، وہ جو اس کا محبوب ہے، وہ جسے نوجوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی خوابوں میں دیکھتی آئی ہے، وہ جو اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے، وہ جسے اندلیب اسی طرح جانتی ہے جس طرح اپنے آپ کو، اپنی والدہ، اپنے والد اور دوسرے لوگوں کو جانتی پہچانتی ہے، وہ جو اندلیب سے اس کے خوابوں کے سوا کبھی نہیں ملا۔ اسے اندلیب نے صرف خوابوں میں دیکھا تھا، باتیں کی تھیں اور اسی سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ اندلیب کو اس کے باوجود نہ جانے کیوں یقین سا تھا کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی وہ اسے ضرور ملے گا۔ وہ اس کے ملنے کا انتظار کرے گی، اس سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گی۔ وہ اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اندلیب کے اس راز سے اس کے سوا اور کوئی واقف نہیں تھا۔ اس نے اپنی کسی سہیلی کو بھی رازدار نہیں بنایا تھا۔ اس سلسلے میں وہ کسی کو بھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مرحلہ اندلیب کے لیے سخت دشوار تھا جب اس کی والدہ زبردستی شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ اگر اس کے والد کنور جمشید علی ان سے اختلاف نہ کرتے تو اندلیب کے سامنے صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ گھر سے بھاگ جاتی یا خودکشی کر لیتی۔ دونوں ہی راستے خطرناک تھے، مگر کنور جمشید علی نے اسے تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ اسی دن کے بعد سے وہ اپنے باپ کو کچھ اور بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ ماضی کے پیرانوں میں بھٹکتی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر نیند کا غبار چھاتا چلا گیا۔ نہ جانے کب وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ڈبے میں وہ تنہا ہے اور دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ وہ کھڑکی کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ چند لمحے سے کچھ بھی یاد نہ آ سکا کہ حوالہ سے وہاں کس طرح پہنچ گئی۔ گاڑی ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور پلیٹ فارم پر اتر گئی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ نہ صرف اس ڈبے میں تنہا تھی بلکہ پوری گاڑی ہی میں اکیلی تھی۔ اس اسٹیشن کے بعد وہ گاڑی آگے نہیں جاتی تھی۔ تمام مسافر اسی لیے گاڑی سے اتر چکے تھے۔ یہ جاننے کے بعد وہ پلیٹ فارم سے باہر نکلنے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر ایک باوردی شخص مسافروں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ کچھ دیر وہ دروازے سے کسی قدر فاصلے پر کھڑی رہی۔ اس دوران اس نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد سے گزرنے والے قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ عام حالات میں یہ بات قطعی ناممکن سی تھی۔ وہ اپنے چہرے، مہرے، ناک نقشے اور رنگ و روپ کے علاوہ متناسب اور گداز جسم کے سبب اتنی ہی پرکشش تھی کہ قریب سے گزرنے والا اس کی طرف دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس بات کا اسے سینکڑوں بار تجربہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت خلاف معمول کوئی مرد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔
یہ سب سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں اچانک اسی پراسرار آواز کے یہ الفاظ گونجے کہ اسے کوئی نہیں دیکھے گا اور کوئی نہیں روکے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے طویل سانس لیا، جیسے اسے کسی ذہنی الجھن سے نجات مل گئی ہو۔ پھر اس میں نہ جانے کس طرح یہ ہمت پیدا ہو گئی کہ وہ باہر جانے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کے آگے 3-4 مسافر اور بھی تھے۔ جب وہ لوگ اپنے ٹکٹ دکھا کر دروازے سے نکل گئے تو ٹکٹ چیکر نے دروازے کے برابر رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ اندلیب نے دیکھا اس کے پیچھے کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ ٹکٹ چیکر اس کی طرف سے قطعی غافل سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگانے میں مصروف تھا، جیسے اسے کافی دیر بعد سگریٹ پینے کا موقع ملا ہو۔ اسی لمحے اندلیب دروازہ عبور کر گئی۔ اس نے دروازے سے نکل کر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی تاکہ ٹکٹ چیکر کا رد عمل دیکھ سکے۔ اندلیب کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ٹکٹ چیکر اسے آواز دے کر روک نہ لے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب اندلیب کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ کوئی پراسرار قوت قدم قدم پر اس کی مدد کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ حوالات سے بھی فرار نہیں ہو پاتی اور نہ ہی اس اجنبی شہر تک پہنچ سکتی۔ وہ یہی سب سوچتی ہوئی اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر باہر سڑک پر آ گئی۔ پھر اس نے سڑک عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اس سے بے پرواہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی سڑک عبور کر رہی تھی۔ بس اچانک ہی اس نے محسوس کیا تھا کہ ایک لمبی سی نیلی کار لمحہ بہ لمحہ اس سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، کار بالکل اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے ایک دم مڑ کر بھاگنا چاہا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس کا سر کار کے اگلے بمپر سے ٹکرایا اور وہ گرتے گرتے چیخ اٹھی۔ کار کے بریک بہت زور سے چرچرائے اور کار میں بیٹھا ہوا نوجوان ایک دم کار سے اتر کر اندلیب کی طرف لپکا۔ اندلیب کے سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے ہوش و حواس درست تھے۔ جیسے ہی وہ نوجوان اندلیب کے قریب پہنچا، حیرت کی زیادتی کے سبب اندلیب کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اندلیب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ نوجوان کے شانوں پر بڑے بڑے بال بکھرے ہوئے تھے۔ پرویز! بے اختیار اندلیب کے منہ سے نکلا، اور پھر اس نے ایک عجیب سی بے خودی کے عالم میں اپنی باہیں اس نوجوان کے گلے میں ڈال دیں۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے چونکا اور پھر سروج، میری سروج، یہ کہہ کر اندلیب کو گلے سے لگا لیا۔ ان دونوں کے گرد لوگ جمع ہو چکے تھے، لیکن وہ ان سب سے بے خبر ایک دوسرے کے گلے سے لگے ہوئے تھے۔ اور پھر شاید نوجوان ہی نے اس بات کو پہلی بار محسوس کیا تھا کہ انہیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اندلیب کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہاں موجود افراد میں سے کوئی شخص اندلیب یا اس نوجوان سے کوئی سوال کر پاتا، نوجوان نے اندلیب کو کار میں بٹھایا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ اندلیب اس کے بازو سے لگی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس وقت نہ تو اسے اپنے ماتھے پر خون بہنے کا احساس تھا اور نہ ہی یہ کہ اسے اور اس نوجوان کو بیچ سڑک پر لوگوں نے قابل اعتراض حالت میں دیکھا تھا۔ نوجوان بالکل وہی تھا، وہی خوبصورت آنکھیں، وہی عارض و لب، بالائی ہونٹ پر ترشی ہوئی مونچھیں بھی ویسی ہی تھیں۔ پرویز، سامنے دیکھو! اچانک اندلیب کی نظر سڑک پر پڑی تو وہ چیخ اٹھی۔ اگر نوجوان مہارت کے ساتھ برابر آنے والے ٹرک سے اپنی کار بچا نہ لیتا تو ٹرک کا پچھلا حصہ کار کو پھر ایک حادثے سے دوچار کر سکتا تھا، اور یقیناً یہ حادثہ پہلے حادثے کی طرح خوشگوار نہ ہوتا۔ جس وقت یہ حادثہ ہونے والا تھا، وہ نوجوان کھویا کھویا سا اندلیب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سروج، تم نے دوبارہ مجھے پرویز کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ میں پرویز نہیں، سنیل ہوں، نوجوان نے کار کو ایک چھوٹی سڑک پر موڑتے ہوئے کہا، اور میرا نام بھی سروج نہیں، اندلیب ہے۔ مگر مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ تم پرویز ہو، اندلیب نے پہلو بدل کر سنیل کی بات کا جواب دیا۔ تم پرویز کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن
یہ بہت عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات، سنیل بڑبڑایا، اور اسی وقت اس نے کار ایک ڈسپنسری کے سامنے روک دی۔ چوٹ معمولی تھی، ڈاکٹر نے اسی وقت مرہم پٹی کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ کار ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اندلیب جیسے سب کچھ بھول کر سنیل کو دیکھنے میں محو تھی کہ کچھ دیر بعد کار ایک پبلک گارڈن کے دروازے پر رکی۔ آؤ، سنیل نے اندلیب سے کہا۔ اندلیب خاموشی سے اتر کر اس کے پیچھے چل دی۔ باغ کے ایک دور افتادہ کنج میں بیٹھ کر وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کہیں یہ بھی تو کوئی خواب نہیں؟ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا، سنیل کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ اسی دوران سنیل نے اندلیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اندلیب نے اس لمحے اپنے جسم میں برقی روشنی دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ اندلیب نے دیکھا کہ جذبات کی شدت سے سنیل کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ اندلیب کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ اس نے اندلیب کو اپنے قریب تر کر لیا۔ میرے خوابوں کی شہزادی، میری سروج، میری روح، سنیل بے خودی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ جذبات کا یہ کھیل ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھ سکا، جہاں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جذبات کی دھن چھٹی تو اندلیب شرمائی شرمائی سی تھی۔ میں نے جب سے نوجوانی کی حدود میں قدم رکھا ہے، تمہیں خوابوں میں دیکھتی آئی ہوں۔ تم اجنبی ہو کر بھی میرے لیے شناسا تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین سا تھا کہ ایک دن تم مجھے ضرور ملو گے، اور میں نے تمہیں پا لیا، تمہیں پا ہی لیا۔ اندلیب کی آواز شدت جذبات سے مزدحم تھی۔ اور میں بھی برسوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سوا میں نے کسی کو نہیں چاہا، کسی کی آرزو نہیں کی۔ آج تک میں نے اسی لیے شادی بھی نہیں کی۔ مجھے یقین، پورا یقین تھا کہ میں تمہیں ضرور ڈھونڈ لوں گا، ایک روز تم مجھے ضرور مل جاؤ گی۔ سنیل اندلیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہہ رہا تھا۔ اس کی حالت بھی اندلیب سے مختلف نہیں تھی۔ مگر کہیں تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا؟ کیونکہ میں سروج نہیں ہوں اور تم پرویز۔ اندلیب کچھ کہتے کہتے الجھ گئی۔ نہیں، میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم وہی ہو جسے میں نے برسوں خوابوں میں دیکھا ہے۔ اور سنیل اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سوچنے لگا۔ پھر چند لمحے بعد اس نے اندلیب کو ایک نظر دیکھ کر انجان سے لہجے میں کہا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ میں وہی ہوں جسے تم اب تک خوابوں میں دیکھتی آئی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ایک اجنبی کو آشنا سمجھ بیٹھی ہو؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں پرویز نہیں، سنیل ہوں۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا، جو میں ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ اگر تم خود مجھ سے یہ بات نہ کہتے کہ پرویز نہیں ہو، سنیل ہو، تو شاید دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس بات کا یقین نہ دلا سکتی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں کو چاہا ہے، صرف اور صرف تمہیں۔ مجھے اس بات پر اتنا ہی یقین ہے کہ جیسے اس وقت دن ہے اور میں ایک باغ کے کنج میں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں۔ اندلیب کے لہجے میں پختگی اور یقین تھا۔ اندلیب کی بات سن کر سنیل کچھ دیر کسی گہری سوچ میں کھویا رہا۔ اگر سب کچھ وہی ہے جس پر مجھے اور تمہیں مکمل یقین ہے، تو نام اور دین دھرم میں کیا رکھا ہے؟ میرا دھرم تم ہو۔ میں تمہاری خاطر اپنا دھرم چھوڑ سکتا ہوں۔ ہمارے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پسند ہیں، ہم ایک دوسرے کو برسوں سے چاہتے ہیں۔ تمہارا نام سروج نہ صحیح، اندلیب صحیح، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ محبت ناموں، ذاتوں، قوموں اور ہر اس تقسیم سے بالا تر ہے جو انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہے۔ تمہارا کوئی نام بھی ہو، مگر تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، میری زندگی ہو۔ اندلیب نے بھی سنیل کے جذبات کا ساتھ دیا۔ اندلیب اور سنیل کی کہانی ماں سوائے اس کے حرف بہ حرف یکساں تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے چاہا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خواب آشنا تھے۔ یہ کتنا بڑا اور عجیب اتفاق تھا کہ دونوں نے پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، جیسے برسوں کے آشنا ہوں۔ سنیل نے اپنے بارے میں اندلیب کو بتایا کہ اس کے ماں باپ کا انتقال اسی وقت ہو گیا تھا۔
جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اپنے باپ کی موت کے 2 ماہ بعد وہ پیدا ہوا۔ اس کی ماں اسے سسرال سے لے کر میکے آ گئی کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سنیل کی ماں کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ لاکھوں کی جائیداد اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ سنیل کی ماں ہی نے بچپن سے اسے باپ اور ماں دونوں کی محبت دی اور پال پوس کر اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ سنیل نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک بڑی حویلی میں رہتا ہے، ہرچند کہ وہ حویلی بہت قدیم اور نیم شکستہ سی ہے، مگر اس کی ماں اس حویلی کو چھوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ اس حویلی سے ماں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ اندلیب کو سنیل اسی دن اپنی حویلی میں لے گیا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اندلیب نے اپنے اعصاب پر ایک ناگوار سا بوجھ محسوس کیا، مگر اس بات کا ذکر اس نے سنیل سے نہیں کیا۔ نہ جانے حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کے سارے رونگٹے کیوں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے جسم میں خوف کی شدید لہر محسوس کی تھی۔ سنیل اسے لیے ہوئے ایک نیم شکستہ دالان سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں گھستے ہی اندلیب کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ وہ کمرہ اندر سے کسی بھی طرح اس ویران اور کھنڈر جیسی حویلی کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ کمرہ جدید سامان آرائش سے سجا ہوا تھا۔ یہاں کر اندلیب نے اپنے خوف میں کچھ کمی محسوس کی۔ ممکن ہے اس کا سبب کمرے کا نیا پن ہو۔ چند لمحے وہ اجنبی سی ایک صوفے پر بیٹھی رہی۔ سنیل لباس تبدیل کر کے اس کے قریب ہی آ بیٹھا۔ اب وہ خود کو کسی قدر ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ قسمت نے ہمیں ملا تو دیا ہے، مگر اس سے آگے اندلیب کچھ نہ کہہ سکی۔ مگر کیا کہنا چاہتی ہو؟ سنیل اس سے مزید قریب ہو کر بولا۔ مگر یہ کہ شاید ہمارا ملاپ نہ ہو سکے۔ اندلیب کے لہجے میں اداسی تھی۔ شاید ہم زندگی کی شاہراہ پر قدم سے قدم ملا کر نہ چل سکیں۔ اندلیب، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا میری سماعت مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ نہیں سنیل، اندلیب نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی کہ سنیل بول اٹھا۔ تم مجھے پرویز ہی کہو، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ تم کہتے ہو تو پرویز ہی کہوں گی اب۔ تم میرے محبوب ہو، میری زندگی ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتی، کچھ بھی نہیں۔ اندلیب کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر پھول سے رخساروں پر بہنے لگے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اندلیب بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنیل اس کی پشت پر تھپکیاں دے دے کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ نہ رو اندلیب، نہ رو، ورنہ میں بھی رو دوں گا۔ سنیل کی آواز بھی بھرا گئی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں پرویز، نہیں، میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی، اندلیب نے سر اٹھا کر کہا۔ تو پھر مجھے وہ سب کچھ بتا دو جو بتانا چاہتی ہو، سنیل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ کیا تم وہ سب کچھ سننے کی تاب لا سکو گے؟ کیا تم میں یہ سننے کی ہمت ہے کہ تمہاری محبوبہ پر اپنے باپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کا الزام ہے؟ بولو، کیا تمہارے اندر یہ ہمت ہے؟ اندلیب ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ نہیں اندلیب، تم اس طرح میری محبت کا امتحان نہ لو۔ تم کسی پر قاتلانہ حملہ نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ تم دنیا میں صرف ایک ہی شخص کو قتل کر سکتی ہو، اور وہ شخص میں ہوں اندلیب، میں۔ سنیل نے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ تمہیں شاید میری بات پر یقین نہیں آیا۔ ابھی میرے پاس تمہیں سنانے کو بہت کچھ ہے، تو سنو کہ یہ سچ ہے۔ تمہاری محبوبہ نے اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور یہ بھی سنو کہ وہ ایک مفرور ملزمہ ہے۔ وہ حوالہ سے فرار ہو کر تم تک پہنچی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو اندلیب، ہے نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کاش یہ جھوٹ ہی ہوتا، اندلیب نے ٹھنڈا سانس بھرا، مگر حقیقت وہی ہے جو میں نے تم سے بیان کی ہے۔
لیکن تم حوالہ سے کیسے فرار ہو گئیں؟ اور اور تم نے اپنے باپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ سنیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اندلیب نے سنیل سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور از اول تاخیر سنیل کو سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ ان تمام واقعات میں کسی پراسرار قوت کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اندلیب کی روح سن کر سنیل بہت دیر گمسم سا رہا۔ جو کچھ بھی ہے اچھے سا بھی ہے، اس میں نہ تمہارا کوئی قصور ہے نہ میرا۔ آخرکار سنیل طویل سانس لے کر بولا، حالات اتنے غیر متوقع طور پر ظہور پذیر ہوئے ہیں کہ سوائے اس نتیجے کے اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا جو تم نے کیا ہے، یعنی ان واقعات کے پس پشت کوئی پراسرار قوت ہے۔ وہ پراسرار قوت تم سے کیا چاہتی ہے یہ نہ تم بتا سکتی ہو نہ میں۔ خود کو حالات کے سپرد کر دو۔ رہا میرا مسئلہ تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر اب تک میں ادھورا تھا اور اب صحیح معنوں میں میری تکمیل ہوئی ہے۔ میں تمہیں اپنے ہی وجود کا ایک حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے یا تم حوالہ سے فرار ہو کر مجھ تک پہنچی ہو۔ اور یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ میری محبت کی پناہ میں آ کر تمہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ سنیل کے لہجے سے سچائی اور خلوص محبت کا اظہار ہو رہا تھا۔ پرویز، میرے خوابوں کے شہزادے، اندلیب خمار آلود آواز میں بولی، تم بہت عظیم ہو، بہت۔ اندلیب نے محسوس کیا کہ سنیل کی محبت واقعی بہت عظیم ہے۔ اندلیب کی خاطر وہ اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر آمادہ تھا۔ اندلیب کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود نہ صرف وہ اندلیب کو اپنانے پر راضی تھا بلکہ اس کے جرم کی پردہ پوشی کر کے اسے قانون کی نظروں سے بچا لینا چاہتا تھا۔ کسی اجنبی جگہ یوں بھی جلدی نیند نہیں آتی، اور پھر اگر انسان غیر متوقع حالات سے دوچار ہوا ہو تو ویسے بھی اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ کمرے میں اس وقت ہلکے نیلے بلب کی ٹھنڈی روشنی بکھری ہوئی تھی اور قریبی مسیری پر سنیل اس سے باتیں کرتے کرتے سو چکا تھا۔ جب تک سنیل جاگتا رہا تھا اندلیب نے کسی طرح کا خوف محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، جو بوجھ سا اس نے حویلی میں داخل ہوتے وقت محسوس کیا تھا، تقریباً ویسا ہی بوجھ اسے اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اندلیب آرام دہ مسیری پر بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ حالات نے اسے کہاں سے کہاں لا پھینکا تھا، ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بھلا خواب بھی کبھی حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں؟ لیکن اندلیب کے لیے اس کے خواب حقیقت بن چکے تھے، ایک پراسرار اور عجیب حقیقت جن کا کوئی عقلی جواز اس کے پاس نہیں تھا۔ سنیل کی محبت کی پناہ میں آ کر اندلیب خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر سوئے ہوئے سنیل کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ بالوں کی ایک لٹ اس کی چوڑی پیشانی پر ٹھلک آئی تھی۔ اندلیب کو جی چاہا کہ اٹھ کر اس کی پیشانی چوم لے۔ وہ سوتے ہوئے بہت بھولا دکھائی دے رہا تھا، بالکل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح۔ اندلیب نے اپنا خوف کم کرنے کے لیے اپنی ساری توجہ سنیل کی طرف منتقل کر دی۔ یوں اسے سکون محسوس ہوا۔ کھٹ کھٹ کھٹ، اندلیب بستر پر ایک دم اچھل پڑی۔ کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، پھر سناٹا چھا گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی، اور اس کی آواز پر ایک انجانا خوف چھانے لگا۔ اس نے چاہا کہ سنیل کو بیدار کر دے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ چند لمحے وہ اسی کیفیت میں بے حس و حرکت پڑی رہی۔ وہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی ہلکی آہٹ پر بھی اس کے کان لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران اس کا سارا وجود جیسے چھنچھنا اٹھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ بستر سے اٹھ کر وہ ایک دم سنیل سے لپٹ گئی۔ وہ شیطانی کہا اب تک سنائی دے رہا تھا، جسے سن کر اندلیب اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ سنیل نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا۔ وہ
اندلیب دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر ہکلائی۔ خود کو سنبھالو اندلیب، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سنیل نے دریافت کیا۔ وہ کہ کہا اب بھی مجھے سنائی دے رہا ہے، اندلیب نے بمشکل کہا۔ اس کی بات سن کر سنیل زور سے ہنس پڑا۔ تمہارا بھی جواب نہیں، اس پر کہتی ہو کہ تم نے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ ارے تم تو ایک کہے سے ڈر گئی۔ مگر وہ کہا کون لگا رہا تھا؟ اندلیب کا خوف اب کسی قدر کم ہو چکا تھا۔ ارے بھائی حد ہو گئی، وہ ماں جی تھیں، ماں جی۔ میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ کبھی کبھی ماں جی کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ بظاہر پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی ہیں، مگر جب دورہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں، سنیل نے بتایا۔ ماں جی؟ اندلیب بڑبڑائی۔ میں نے انہیں کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے مگر کوئی ان کے مرض کو سمجھ نہیں پایا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ قطعی طور پر ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد سنیل کا فکرہ ادھورا ہی رہ گیا۔ وہ ایک دم چونک اٹھا تھا۔ کیا تم نے کچھ سنا؟ وہ اچانک اندلیب سے مخاطب ہوا۔ کہیں دور کسی کے چیخنے کی آواز۔ کیوں ہے نا؟ ہاں میں بھی سن رہی ہوں چیخیں، اندلیب سر ہلا کر بولی۔ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں کچھ دنوں سے یہ آوازیں سن رہا ہوں۔ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں باہر جا کے، سنیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں تم نہیں جاؤ گے، میں یہاں تنہا نہیں رہ سکتی، اندلیب نے سنیل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو تو، میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اب چیخیں سنائی دیں تو باہر نکل کر ضرور دیکھوں گا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں بس حویلی کا ایک چکر لگا کر ابھی آتا ہوں، سنیل نے اندلیب کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دھیمی دھیمی چیخوں کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ سنیل نے قریبی میز سے ٹارچ اٹھائی۔ اگر چاہو تو تم اندر سے دروازہ بند کر لو، سنیل دروازے کے قریب پہنچ کر بولا۔ ویسے میں بس ابھی آیا۔ نہیں میں دروازہ بند نہیں کرتی، تم بس جلدی سے آ جاؤ، اندلیب نے اپنے جسم کو لحاف میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ سنیل کے باہر جاتے ہی اندلیب کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ کر کے غلطی کی تھی۔ اب وہ بار بار خوفزدہ نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے دروازے سے کوئی بلا اندر کمرے میں داخل ہونے والی ہو۔ دروازہ کھلنے کے بعد ان آوازوں میں اور شدت آ گئی تھی جو پہلے دھیمی سنائی دے رہی تھیں۔ اندلیب ہمت کر کے بستر سے اٹھی۔ اب وہ دروازہ بند کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا خبر سنیل کتنی دیر میں لوٹ کر آئے؟ وہ کانپتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے سارے جسم پر لرزہ سا طاری تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچ پاتی، دروازے سے ایک بھیانک اور کریہا چہرے نے اندر جھانکا۔ اندلیب کی نظر جیسے ہی اس چہرے پر پڑی، اس کے منہ سے دہشت زدہ سی چیخ نکلی اور اس کا جسم لہرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ دور کہیں بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھیانک چہرہ دروازے سے غائب ہو گیا۔ غائب ہونے سے پہلے اس کے کریہا ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے شفاق سی مسکراہٹ کی لکیر کھنچ گئی تھی۔ سنیل تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر اندلیب کے بے ہوش جسم پر پڑی، وہ فوراً گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اندلیب کے بے ہوش جسم کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا اور آگے بڑھ کر آہستگی سے اسے مسیری پر ڈال دیا۔ پھر وہ اندلیب کو لحاف اڑانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اندلیب کے بے ہوش بے ترتیب جسم کو دیکھ کر اس کے اندر نہ جانے کیوں ایک طوفان سا کروٹیں لینے لگا۔ اسے ایک بھولا ہوا خواب یاد آنے لگا۔ وہ مجنونانہ انداز میں آگے بڑھا اور پھر اسی خواب کو دہرانے لگا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے جذبات کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ گرہ کشائی میں مصروف تھے۔ وہ بے خودی کے عالم میں خراج محبت وصول کرنے جھکا کہ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ وہ چونک اٹھا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی وقت دروازے کا پردہ ہوا سے ہلا اور کمرے کی روشنی باہر موجود کسی شخص کے چہرے پر پڑی اور پردہ
پھر اپنی جگہ آ گرا۔ کون ہے؟ سنیل کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا اور پھر اس نے لحاف کھینچ کر بے ہوش اندلیب کے جسم پر ڈالا اور دروازے کی طرف لپکا۔ دھم 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 کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ سنیل نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو دالان کے آخری سرے پر ایک سایہ تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ غالباً اس نے کسی دوسرے شخص کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ شاید ننگے پیر تھا، اس لیے اس کے بھاگنے سے زیادہ آواز نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، رک جاؤ، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ سنیل چیختا ہوا اس سائے کے پیچھے دوڑا، مگر اس وقت تک وہ سایہ دالان عبور کر کے کسی طرف نکل چکا تھا۔ سنیل جب وہاں پہنچا تو ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور سناٹا تھا۔ کمرے سے بھاگتے وقت سنیل اپنی ٹارچ لانا بھول گیا تھا، لیکن اب سب کچھ لاحاصل تھا۔ فرار ہونے والا فرار ہو چکا تھا، سائے کو اندھیرے نے نکل لیا تھا۔ اس کے باوجود وہ تیزی سے کمرے کی طرف دوڑا اور ٹارچ اٹھا کر ایک بار پھر باہر آ گیا۔ پھر سنیل نے حویلی کا گوشہ گوشہ دیکھ ڈالا، مگر اسے کوئی نہ مل سکا۔ وہ اب تھک کر پھر کمرے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں اور اسے اپنے قدم بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ اس پر کچھ دیر پہلے طاری ہونے والی وحشت رخصت ہو چکی تھی۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ وہ آپ ہی آپ بڑبڑا رہا تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی محبت کو داغدار نہیں کر سکتا۔ یہ تو محبت کی توہین ہے، یہ اعتماد کی شکست ہے۔ نہیں، قطعی نہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے لیے رحمت کا فرشتہ تھا۔ اس نے مجھے پستیوں میں گرنے سے بچا لیا، محبت کا خون کرنے سے بچا لیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ مگر میں اتنا نیچ تو کبھی نہیں تھا، اور نہ ہوں، ہرگز نہیں۔ سنیل جیسے ہی کمرے کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا، ٹھٹک کر رک گیا۔ اندلیب ہوش میں آ چکی تھی اور اسے ایسی خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی سہمی ہوئی ہرنی شکاری کو دیکھتی ہے۔ سنیل نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اندلیب کی طرف بڑھا۔ اندلیب نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مسیری کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ مجھے معاف کر دو اندلیب، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر بہکنے سے پہلے یقین کرو کہ میرے قدم رک گئے تھے۔ میں تم سے سخت شرمندہ ہوں۔ سنیل کی آواز رند گئی۔ اس نے اپنا سر اندلیب کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ تم پر مجھے اعتماد ہے، یقین ہے، اندلیب پہلی بار بولی۔ میں تو تمہاری ہی ہوں اور تمہارے لیے ہی ہوں۔ سنیل نے سر اٹھایا اور اندلیب اس کے آنسو پونچھنے لگی۔ لیکن تم بے ہوش کیسے ہو گئی تھیں؟ سنیل نے خود کو سنبھال کر سوال کیا۔ وہ چہرہ، بھیانک چہرہ۔ کیوں؟ چپ کیوں ہو گئی تم؟ سنیل نے اندلیب کے چہرے پر ہوائیاں اٹھتے دیکھ کر کہا۔ میں نے انہیں اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، میں وہ چہرہ بھول نہیں سکتی۔ پھر اندلیب وضاحت سے اس چہرے کے خد و خیال بیان کرنے لگی۔ سنیل چونک اٹھا۔ تم نے یہی چہرہ دیکھا تھا؟ پہلے بھی دیکھا تھا؟ مگر کہاں؟ کب؟ پھر اندلیب نے جو کچھ اسے بتایا، اسے سن کر سنیل حیرت زدہ سا نظر آنے لگا۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ کس طرح؟ سنیل خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ شامی سے۔ سنیل حویلی کے اس حصے کے چکر کاٹ رہا تھا جہاں سے اس نے چیخوں کی آوازیں سنی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اس حصے کے ایک ایک چپے کو چھانتا رہا، در و دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن وہاں کسی تہخانے کی موجودگی کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک نیم شکستہ سے دالان کے برآمدے میں تھا کہ ایک مدھم سی آواز سن کر وہ زور سے اچھل پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا، ایک سانپ پھن کاڑے اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ شام کے دھندلکے میں سنیل ذرا سا بھی غیر محتاط رہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جس وقت اس حصے کی طرف آیا تھا کافی اجالا تھا، اس لیے ٹارچ ساتھ نہیں لایا تھا۔ سنیل کی آنکھوں کے سامنے موت سانپ کی شکل میں جھوم رہی تھی۔ سنیل نے اس سے پہلے حویلی میں کوئی سانپ نہیں دیکھا تھا۔ سنیل نے بہت غیر محسوس طور پر اور بے حد احتیاط کے ساتھ سانپ پر نظر رکھتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن غالباً سانپ بھی اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔
جیسے ہی سنیل کے جسم میں حرکت ہوئی، سانپ بھی اپنی جگہ سے ہلا۔ بدحواسی کے عالم میں سنیل پیچھے کھسکتے ہوئے لڑکھڑایا۔ اگر وہ جلدی سے سنبھل کر قریبی شکستہ دیوار کا سہارا نہ لیتا تو ممکن تھا کہ گر پڑتا۔ پھر کیا ہوتا؟ سنیل اس کا تصور بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ لڑکھڑانا ہی اس کے کام آ گیا۔ اس کا سارا بوجھ شکستہ دیوار پر پڑ گیا تھا۔ اسی لمحے دیوار کی 2 اینٹوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک اینٹ سنیل نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ دوسری اینٹ نیچے گر پڑی۔ سانپ تیزی سے پیچھے ہٹا، ورنہ اس بھاری اینٹ سے اس کا سر کچل کے رہ جاتا۔ یہ لمحہ سنیل کے لیے فیصلہ کن تھا۔ ادھر سانپ اس اینٹ کی زد سے بچا، ادھر سنیل نے اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی اینٹ سے سانپ کا نشانہ لیا اور پوری قوت سے اینٹ اس پر کھینچ ماری۔ سانپ کے جسم پر اینٹ اس زور سے لگی کہ اس کا جسم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے سنیل کی آنکھوں نے ایک پراسرار اور عجیب منظر دیکھا۔ سانپ کے جسم کے دونوں ٹکڑے زمین پر تڑپے اور اب سنیل کے سامنے ایک سانپ کے بجائے 2 سانپ پھنکاڑے لہرا رہے تھے۔ سنیل اس منظر سے اتنا دہشت زدہ ہوا کہ ساری احتیاطوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ مڑا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ اپنے پیچھے اسے تیز تر سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں سانپ اس کے تعاقب میں ہوں۔ پھر اچانک وہ بھاگتے بھاگتے کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ ماں جی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سانپ کہاں؟ اس سے پوچھا گیا۔ وہ وہاں، وہ میرا پیچھا کر رہے تھے۔ یہاں تو دور دور تک کچھ نہیں ہے، اسے جواب ملا۔ سنیل نے مڑ کر دیکھا تو واقعی دور دور تک کچھ نہیں تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے کہ یہ میرا محض وہم ہو، جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ سانپ تعاقب میں ہیں۔ اپنی ماں پر نظر پڑنے سے ایک لمحہ پہلے اس نے سرسراہٹیں سنی تھیں، تو وہ میرا وہم ہوگا، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دانستہ کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعے کا ذکر اپنی ماں سے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بدحواس ہونے کے باوجود اس نے یہ خیال رکھا تھا۔ اس کی ماں نے اسے حقیقت احوال جاننے کے لیے روکنا بھی چاہا تھا، مگر وہ اس طرح آگے بڑھ گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کا ذہن کچھ دیر پہلے پیش آنے والے پراسرار حادثے میں الجھا ہوا تھا۔ وہاں اچانک سانپ کا نمودار ہونا اور پھر حیرت انگیز طور پر ایک سانپ کے 2 سانپ بن جانا، اس کا آخر کیا مطلب تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کمرے میں اکیلا ہے تو وہ چونک اٹھا۔ اندلیب کو وہ اسی کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ اندلیب! وہ تقریباً چیختا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ اسی وقت اندلیب باتھ روم کا دروازہ کھول کر نکلی۔ کیا ہوا؟ تم اتنے بدحواس کیوں ہو؟ اندلیب نے اس کے متغیر چہرے کو غور سے دیکھا۔ اندلیب کی آواز سنتے ہی سنیل دروازے سے پلٹ آیا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آگے بڑھ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ضرور کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اندلیب بھی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ سنیل نے اسے گزرے ہوئے واقعے سے آگاہ کر دیا اور اپنی اس رائے کا اظہار بھی کیا کہ اس واقعے کے پیچھے اسے کسی پراسرار قوت کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے۔ اندلیب نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ کچھ بھی ہو، مگر میں اب تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ اندلیب کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ سنیل نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، میں اب ادھر نہیں جاؤں گا۔ پھر سنیل اسی رات اندلیب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرنے کے لیے ضد کرنے لگا۔ یہ تقریباً نصف شب کی بات تھی۔ چیخوں کی آوازیں سن کر وہ دونوں ہی جاگ اٹھے تھے۔ اندلیب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ادھر نہیں جاؤ گے؟ ہاں، مگر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حویلی میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں اب تک بہت برداشت کر چکا ہوں، لیکن اب بھی میں نے برداشت کرنا چاہا تو میرے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ پھر یہ دیکھو، میں اپنے ساتھ ریوالور لے جا رہا ہوں۔ اگر اب کوئی سانپ میری راہ میں آیا تو میں اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ سنیل نے اندلیب کو سمجھایا۔ مگر تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا جسے تم گولی مار کر ہلاک کر دو گے؟
کیا خبر اس بار کون سی بلا تمہاری منتظر ہو؟ اندلیب اپنی ضد پر قائم رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ سنیل کسی خطرے میں نہ پڑے۔ اندلیب، اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، پھر یوں بزدلوں کی طرح یہاں چھپے بیٹھے رہنے سے کیا حاصل؟ تم مجھے جانے دو۔ وہ یقیناً کسی مظلوم کی چیخیں ہیں، وہ چیخیں فریاد کر رہی ہیں، مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ مجھے نہ روکو اندلیب، نہ روکو۔ سنیل کے لہجے میں رقت تھی۔ پھر اندلیب خواہش کے باوجود سنیل کو روک نہ سکی۔ سنیل جب کمرے سے نکلا تو اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے میں ٹارچ تھی۔ وہ تیزی سے سیدھا اسی سمت بڑھ رہا تھا جدھر سے چیخوں کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو اس جگہ ٹھٹک کر رکا تھا جہاں شام کے وقت سانپ دکھائی دیا تھا۔ اسی وقت اسے کچھ فاصلے پر ایک ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور اس کی نظریں سامنے اٹھ گئیں۔ غیر ارادی طور پر اس نے ٹارچ بجھا دی۔ ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس نے ایک سیاہ دھبا سا زمین سے ابھرتے دیکھا اور پھر اس سیاہ دھبے نے ایک سائے کی شکل اختیار کر لی۔ پھر وہ سایہ جھکا اور سنیل کی سماعت سے ایسی آواز ٹکرائی جیسے کسی بھاری پتھر کو سرکا کر کہیں رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ چیخوں کی آوازیں بہت مدھم ہو گئیں۔ اندھیرے میں وہ سایہ کچھ فاصلے سے گزر گیا اور سنیل دم سادے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کی نظریں سائے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی دوران وہ ایک بار زور سے چونک اٹھا تھا۔ سائے کے قدموں کی چاپ معدوم ہو گئی۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو، سنیل بڑبڑایا۔ پھر اس کے قدم ادھر اٹھنے لگے جہاں کچھ دیر قبل وہ سایہ زمین سے ابھرتا دکھائی دیا تھا۔ اب اس کی ٹارچ کی روشنی اندھیرے میں ادھر ادھر لکیریں بنا رہی تھی۔ روشنی کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں بھی متحرک تھیں۔ پھر اس کی ٹارچ کا روشن دائرہ بڑے سے ایک پتھر پر جا کر رک گیا۔ ہلکی ہلکی سی آوازیں اسی جگہ سے ابھرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ریوالور جیب میں رکھ کر وہ جھکا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں سے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ پتھر پتلی سی ایک پتھریلی سل پر رکھا تھا۔ سنیل نے وہ سل بھی اٹھا کر الگ رکھ دی۔ اب اس نے قریب رکھی ہوئی ٹارچ کی روشنی اس خلا میں ڈالی جو سل ہٹنے سے نمودار ہوا تھا۔ اسے نیچے جانے کے لیے زینہ نظر آیا۔ وہ اس زینے سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اب اس کے قدم کراہوں اور دھیمی دھیمی سسکیوں کی طرف اٹھ رہے تھے۔ زینے سے اتر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے پتھریلے فرش پر اس نے لالٹین کی مدھم روشنی میں کسی ضعیف اور ناتواں شخص کو زخمی حالت میں پڑے کراہتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص کو وہاں زخمی حالت میں دیکھ کر سنیل حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ بوڑھا اور نحیف شخص بہت دیر میں اس قابل ہو سکا کہ سنیل کے سوالات کا جواب دے سکے۔ اس نے سنیل کو جو کچھ بتایا، اسے سن کر سنیل کی روح میں جیسے نشتر اتر گئے۔ بوڑھے کے چہرے کا نصف حصہ انتہائی بھیانک تھا، بالکل اس کی ماں کے چہرے کی طرح۔ میں تمہاری ماں کا قیدی ہوں، بوڑھا کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اس لیے قید کیا ہے کہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھا سکے۔ وہ مجھ سے اتنا ہولناک انتقام لینا چاہتی ہے جس سے میری روح تک زخم زخم ہو جائے۔ مگر یہ سب کچھ تم اس طرح نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس کے لیے مجھے تمہارے سامنے اپنے ماضی کی کتاب کھولنا پڑے گی۔ میرا ماضی جس کی سزا دینے کے لیے مجھے یہاں قید رکھا گیا ہے تاکہ میں سسک سسک کر مر سکوں، میں تڑپ تڑپ کر جان دے دوں، میں اس طرح مروں جیسے وہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ تو سنو۔ بولا سانس لینے کو رکا۔ سنیل کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اندلیب ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنیل نے اپنے کاندھے پر ایک شخص کا جسم اٹھا رکھا تھا۔ اس شخص کا چہرہ سنیل کی پشت کی طرف تھا اور کمرے میں کراہنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ کوئی بھی تھا، یا تو شدید بیمار تھا یا زخمی۔ اندلیب کی نظر سنیل کے چہرے پر پڑی اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ سنیل کا چہرہ بہت بدلا بدلا سا اور عجیب لگ رہا تھا۔ سنیل کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بھی تمتما رہا تھا جس سے وہ شدید غصے میں ہو۔ سنیل اس جسم کو لیے مسیری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ آخر اندلیب نے ہمت کر کے سوال کیا۔ سنیل نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں۔
سنیل نے اس جسم کو مسیری پر سیدھا لٹا کر اس پر لحاف ڈال دیا۔ اندلیب چند لمحے ٹکٹکی باندھے اس چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ جیسے پلک جھپکانا بھی بھول گئی تھی۔ پھر جیسے اس شخص کی نظریں اٹھیں اور اس کے ہونٹوں نے حرکت کرنا چاہی، جیسے کچھ بولنا چاہتا ہو۔ ڈیڈی، ڈیڈی! اندلیب ایک دم چیخ مار کر مسیری کی طرف دوڑی اور پھر اس شخص کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ قریب کھڑے ہوئے سنیل کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہ ایک دم دروازے کی طرف مڑا۔ اندلیب، دروازہ اندر سے بند کر لو، اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولو گی۔ انیل کی گلوگیر آواز سنائی دی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسیری پر دراز شخص کے چہرے پر اضطراب کی پرچھائیاں رقصاں ہونے لگیں۔ مسیری پر لیٹے ہوئے شخص نے بمشکل اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور اندلیب کو نہایت دھیمی آواز میں مخاطب کیا۔ اسے روکو، روکو اسے! سنیل کو آوازیں دیتی ہوئی اندلیب دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے پر پہنچ کر اندلیب نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک سایہ چلتے چلتے رک گیا ہو۔ وہ سنیل ہی تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اندلیب، واپس جاؤ اور میں نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرو۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ جاؤ! سنیل یہ کہتے ہی آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً اندلیب کو اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ حویلی سے نکل کر سنیل پیدل ہی ایک طرف تاریکی میں چل پڑا۔ غالباً اسے زیادہ دور نہیں جانا تھا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اس گلی کو عبور کر کے وہ ایک کھلے میدان میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد آبادی نہیں تھی۔ میدان سے گزر کر وہ سامنے نظر آنے والے پیڑوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ اندھیرے میں وہ پیڑ بھوتوں کے سائے معلوم ہو رہے تھے۔ ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ہر طرف مکمل سناٹا تھا۔ ماحول انتہائی پراسرار اور عجیب سا دکھائی دے رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس ماحول کی ہیبت ناکی کا کوئی اثر سنیل پر نہ ہو۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ سوکھے ہوئے پتے اس کے پیروں کے نیچے آ کر جیسے چیخ رہے تھے۔ پیڑوں کے اس جھنڈ سے گزرتے ہوئے سنیل کی نظر دائیں طرف کچھ فاصلے پر پڑی۔ وہاں اسے روشنی دکھائی دے رہی تھی، جیسے ایک شعلوں کا حصار فضا میں رقص کر رہا ہو۔ قریب جا کر سنیل نے دیکھا تو واقعی وہ شعلوں کا حصار ہی تھا۔ شعلے خود بخود زمین کی طرف سے فضا میں کچھ بلندی تک لپک رہے تھے۔ ان شعلوں کے درمیان مکروہ و بھیانک چہرے والی ایک عورت آلتی پالتی مارے زمین پر بیٹھی تھی۔ شعلوں کا عکس اس کے سیاہ چہرے پر پڑ کر اسے اور بھی ہیبت ناک بنا رہا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ متحرک تھے۔ اس کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی رکھی تھی، جس کا پچھلا حصہ عورت کی طرف تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس کھوپڑی پر وہ عورت ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدا کر اپنے قریب رکھی ہوئی کنکریاں مار رہی تھی۔ جیسے ہی کنکری کھوپڑی پر پڑتی، کھوپڑی کی آنکھوں کے حلقوں سے دو شعلے نکلتے اور شعلوں کے حصار میں شامل کھو جاتے۔ کچھ دیر تک سنیل اس مکروہ عورت کی عجیب و غریب اور پراسرار حرکات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس کے جسم کو حرکت ہوئی۔ وہ اب پھر پیڑوں کے جھنڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ہی وہ ایک دم جھکا اور کوئی چیز زمین سے اٹھا لی۔ پھر یہی حرکت اس نے ایک مرتبہ اور کی۔ اس کے بعد وہ پھر شعلوں کے حصار کی طرف لوٹ گیا۔ حصار کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ پھر اس کا ایک ہاتھ بلند ہوا۔ اس میں ایک پتھر تھا۔ اس نے پتھر سے کھوپڑی کا نشانہ لیا اور پتھر کھوپڑی کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پتھر کھوپڑی پر لگا، کھوپڑی لڑکتی ہوئی شعلوں کے حصار سے باہر نکل گئی۔ اس کی کے ساتھ شعلوں کا حصار غائب ہو گیا۔ پھر سنیل نے دیکھا کہ کھوپڑی خود بخود زمین سے بلند ہوئی۔ اب اس کی آنکھوں کے حلقوں کی جگہ سے دو شعلے باہر کی طرف لپک رہے تھے۔ وہ کھوپڑی فضا میں بلند ہو کر بھیانک شکل والی عورت کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ کھوپڑی کی آنکھوں کے حلقوں سے شعلے نکل نکل کر عورت کے جسم کو چاٹنے لگے۔ عورت کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے چیخ مار کے اٹھی، مگر اس کھوپڑی نے عورت کو فرار ہونے کا
کوئی موقع نہ دیا۔ شعلے اب اس کے پورے جسم کو گھیر چکے تھے۔ عورت کی بھیانک چیخ سے پوری فضا گونجنے لگی۔ اب اس کے سر کے بالوں میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ مان، اس عورت کی نظر سنیل پر پڑی۔ سنیل، وہ حسیانی انداز میں چیخی، اور پھر اسی لمحے اس کا جسم لہرا کر فرش پر گر پڑا۔ اس کا پورا جسم کسی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح جل رہا تھا، اور اب اس کی چیخیں بھی معدوم ہو چکی تھیں۔ وہ کھوپڑی فضا میں بلند ہو کر بھیانک شکل والی عورت کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ کھوپڑی کی آنکھوں کے حلقوں سے شعلے نکل کر عورت کے جسم کو چاٹنے لگے۔ عورت کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے چیخ مار کے اٹھی، مگر اس کھوپڑی نے عورت کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا۔ شعلے اب اس کے پورے جسم کو گھیر چکے تھے۔ عورت کی بھیانک چیخوں سے پوری فضا گونج رہی تھی۔ اب اس کے سر کے بالوں میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ مان، اس عورت کی نظر سنیل پر پڑ گئی۔ سنیل، وہ حسیانی انداز میں چیخی، اور پھر اسی لمحے اس کا جسم لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کا پورا جسم کسی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح چل رہا تھا، اور اب اس کی چیخیں بھی معدوم ہو چکی تھیں۔ کھوپڑی اچانک فضا میں بلند ہوتی گئی، اور پھر اندھیرے میں نہ جانے کدھر غائب ہو گئی۔ عورت کا جسم جلدی راکھ میں تبدیل ہو گیا، اور ہر طرف تاریکی پھیل گئی۔ آگ بجھ چکی تھی۔ چند لمحے بعد سنیل تھکے تھکے قدموں سے حویلی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ بڑبڑاتا جا رہا تھا، ماں جی، آخر تم اپنے ہی انتقام کی آگ میں جل گئیں۔ بوڑھے کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سنیل کی سماعت میں اب تک گونج رہا تھا۔ بوڑھا جسے ایک بھیانک انتقام لینے کی خاطر قیدی بنا لیا گیا تھا، اور قیدی بنانے والی وہی مکروہ صورت عورت تھی جسے سنیل ماں جی کہتا تھا، اور جو اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ بوڑھے قیدی نے سنیل کے سامنے اپنی ماضی کی باتیں کھول دی تھیں۔ سنیل پوری توجہ سے بوڑھے کی باتیں سن رہا تھا۔ بوڑھا اس سے مخاطب تھا، یہ اب سے تقریباً 30 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی نے پہلی بار مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں بھی اپنے سینے میں ایک محبت بھرا دل رکھتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام ساوتری تھا۔ اس نے میری آنکھوں سے نیند چھین لی۔ میرے دن کا سکون غائب ہو گیا۔ ہر دم میں ساوتری کے قریب رہنے کی خواہش میں جینے لگا، مگر میرے اور ساوتری کے درمیان مذہب کی دیوار حائل تھی۔ میں قمر جمشید علی بھلا کس طرح ایک ہندو لڑکی کو اپنا سکتا تھا، لیکن ساوتری نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ وہ محبت کی بارگاہ میں مذہب کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئی۔ ہم دونوں نے شادی کر لی۔ میں ساوتری کو لے کر ایک اور شہر میں جا بسا۔ ہماری زندگی نہایت پرسکون اور خوشحال گزرنے لگی۔ یہ بات شادی سے 1 سال بعد ہی کی ہے کہ میری زندگی میں ایک اور لڑکی در آئی۔ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھے ٹوٹ کر چاہنے لگی۔ یہ بات ساوتری سے بھی چھپ نہ سکی، جس کا نام اب میں نے فاطمہ رکھ دیا تھا۔ وہ مجھ پر سخت برہم ہوئی۔ برہمی یہاں تک پڑی کہ فاطمہ نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس لڑکی کا تصور اپنے دل سے نہ نکال دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی اور دوبارہ اپنے قدیم مذہب کو اپنا لے گی۔ یہ بات اگر کسی اور وقت، کسی دوسرے لمحے میں کہی جاتی تو ممکن تھا میں اسے برداشت کر جاتا، مگر اس وقت مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے طلاق دے دی۔ اسی رات وہ مجھ سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلی گئی۔ مجھ پر غصہ سوار تھا۔ میں نے اس کے جانے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میں اپنی اس نئی محبت کی ناز برداریوں میں لگ گیا۔ وہ لڑکی مسلمان تھی، انجم اس کا نام تھا۔ اس نے فاطمہ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ میں اسے لے کر پھر اپنے آبائی شہر میں آ بسا۔ انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے میرے بڑے بھائی کا بیٹا پرویز اغوا کر لیا گیا ہے۔ پرویز اس وقت صرف 2 سال کا تھا۔ تلاشیں بسیار کے باوجود پرویز کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور میرے بڑے بھائی قمر آفتاب علی اسی غم میں آخر کار اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے تھے،
کیونکہ وہ 4 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ فاطمہ کو میں نے ہر پہ غلط کی طرح اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دیا۔ انجم سے میرے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام میں نے اندلیب رکھا۔ وقت دبے پاؤں تیزی سے گزرتا رہا اور پھر اچانک برسوں گزر جانے کے بعد میں نے فاطمہ یا ساوتری کو دیکھا۔ پہلے پہل تو میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ اس کی شکل نہایت بھیانک و مکروہ ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کی خاطر اب تک کچھ پراسرار علوم سیکھ رہی تھی اور اب وہ ان علوم پر قدرت رکھتی ہے۔ اسی سبب مختلف عمل اور چاپ کرنے سے اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا ہے۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ میرے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دن لوٹ آئے گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اب پھر اپنے قدیم مذہب کو اپنا چکی ہے اور یہ کہ اب وہ مجھ سے اتنا بھیانک انتقام لے گی کہ جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ پھر کچھ دن بعد وہ پھر آئی۔ وہ بار بار آ کر مجھے ڈراتی دھمکاتی رہی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہی اور مجھے ڈرا دھمکا کر صرف پریشان کرنا اس کا مقصد ہے تو میں نے اس کی پرواہ چھوڑ دی اور یہی میری غلطی تھی۔ میں نے سوچا اس نے مجھے اپنی پراسرار قوتوں کے بارے میں بتایا ہے، ممکن ہے یہ قطعی جھوٹ ہو۔ پھر جب وہ کچھ روز بعد مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسی لیے اس کی پراسرار قوتوں کا مذاق اڑایا۔ جواب میں اس نے مجھے دھمکی دی کہ آج ہی رات وہ اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ کرے گی۔ اگر میں اس کے پراسرار حملے سے بچ سکتا ہوں تو بچ جاؤں۔ میں نے اسے سختی کے ساتھ ڈانٹ دیا اور کوٹھی سے نکل جانے کو کہا۔ وہ کہا لگاتی ہوئی چلی گئی۔ اسی رات میری بیٹی اندلیب نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ میں زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ اسپتال میں کھلی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں زندہ بچ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ساوتری کی دہشت میرے دل میں بیٹھ گئی، مگر میرا یہ سوچنا غلط تھا کہ میں اتفاقیہ طور پر بچ گیا ہوں۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ساوتری نے دانستہ مجھے زندہ رکھا تھا تاکہ اپنا انتقام پورا کر سکے جو برسوں پہلے سے اس کے ذہن میں تھا۔ دوسرے دن اسپتال میں مجھے ہوش آیا تو میں نے اندلیب کے بارے میں پوچھا، لیکن ڈاکٹروں نے مجھے گفتگو کرنے سے منع کر دیا۔ میں اندلیب کے لیے مضطرب تھا کہ کہیں اسے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ اس کی طرف سے سخت فکر مند تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ قطعی بے قصور ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ساوتری کی پراسرار شیطانی قوتوں کے زیر اثر رہ کر کیا ہے۔ میری حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹروں نے مجھے میری بیوی انجم سے بھی نہیں ملنے دیا۔ پھر اسی الجھن میں جانے کب دواؤں کے زیر اثر میرے ذہن پر غنودگی چھا گئی۔ پھر جب میں بیدار ہوا تو ساوتری میرے سامنے کھڑی ہوئی کہے لگا رہی تھی۔ ساوتری کو دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کال لا کر وہ مجھے اسپتال سے اغوا کر لائی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے طرح طرح کی جسمانی اور روحانی اذیتیں دیتی رہی۔ ان اذیتوں سے میں چیخ چیخ کر اٹھتا، مگر اس کے انتقام کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کی طرح آخر میرے چہرے کو بھی بھیانک بنا دیا۔ ساوتری نے اس کے لیے کوئی شیطانی عمل کیا تھا۔ ایک دن ساوتری نے مجھے اپنے انتقام کے بارے میں بتایا تو میری روح تک لرز اٹھی۔ وہ ایسا ہی بھیانک انتقام تھا جس کے لیے وہ برسوں پہلے منصوبہ بنا چکی تھی۔ ساوتری نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے میری بیٹی اندلیب کو بھی وہیں کھینچ بلایا تھا۔ اندلیب اب ساوتری کے شہر میں گرفتار تھی۔ وہ میرے سامنے خود میری بیٹی کو بے آبرو کرانا چاہتی تھی، وہ بھی خود میرے ہی خون کے ذریعے۔ ساوتری ہی سے مجھے معلوم ہوا کہ اسی نے میرے بڑے بھائی کے بیٹے پرویز کو اغوا کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی موقع پر اس طرح مجھ پر دباؤ ڈال کر اپنی بات منوا سکے گی۔ وہ انجم کو مجھ سے طلاق دلوانا چاہتی تھی، مگر انہی دنوں انجم میری بیٹی کی ماں بن گئی۔ اسی وقت ساوتری کے ذہن میں ایک بھیانک شیطانی منصوبے نے جنم لیا۔ وہ پراسرار علوم حاصل کرتی رہی۔ اندلیب نے جب نوجوانی کی حدود میں قدم رکھا تو ساوتری نے اپنے اسی ناپاک منصوبے کے تحت اندلیب کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیا۔
اس نے پرویز کو اندلیب کے خوابوں کا شہزادہ بنا دیا۔ ایسا ہی اس نے پرویز کے ساتھ کیا۔ اندلیب بھی پرویز کے خوابوں کی شہزادی بن گئی۔ اندلیب مسلمان ہونے کے ناطے کسی غیر مسلم کو اپنے خوابوں کا شہزادہ تسلیم نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ساوتری نے اصل نام ہی اس کے ذہن میں بٹھایا۔ دوسری طرف ساوتری نے پرویز کو یہ فریب دیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ ساوتری نے اس کا نام سنیل رکھ دیا تھا اور اسے ایک فضی کہانی سنا دی تھی کہ اس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ پرویز کیونکہ خود کو سنیل سمجھتا تھا، اس لیے ساوتری نے اس کے خوابوں کی شہزادی کو سروج کا نام دیا۔ جب اندلیب یہاں آ گئی تو ایک رات پرویز کو ساوتری نے اپنے شہر میں گرفتار کر کے مجبور کیا کہ وہ اندلیب کو بے آبرو کر دے۔ ساوتری نے اسی غرض سے اندلیب کو پہلے ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ ساوتری نے مجھ سے ایک باپ سے یہ کہا کہ وہ مجھے یہ روح فرسا منظر دیکھنے پر مجبور کر دے گی۔ پھر اس رات ساوتری مجھے تہہ خانے سے نکال کر اوپر حویلی میں لے گئی اور پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میری قوت گویائی ساوتری نے سلب کر لی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے جسم کو خود حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اپنی آنکھیں بند کر لوں مگر ایسا بھی نہ کر سکا۔ ساوتری بار بار پردہ ہٹا کر مجھے وہ ہولناک منظر دکھاتی رہی۔ میں نے اس وقت دل میں اپنے خدا سے دعا کی کہ میری بیٹی کی آبرو پامال ہونے سے بچا لے۔ میں نے اتنے رقت قلب سے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک پرویز یعنی کہ تم چونک اٹھے اور اندلیب کے اوپر لحاف ڈال کر دروازے کی طرف لپکے۔ ساوتری نے ایک دم مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور تہہ خانے کی طرف دوڑی۔ دوسرے دن ساوتری مجھ سے پھر ملی اور کہا کہ شاید اس کی پراسرار شیطانی قوتیں کچھ کمزور پڑ گئی ہیں، اس لیے وہ ایک بار اور چاپ کرے گی۔ اس کے بعد تم ہر قیمت پر وہ سب کچھ کر گزرو گے جو وہ چاہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ آج رات حویلی کے قریب درختوں کے جھنڈ میں چاپ کرے گی تاکہ کوئی چاپ کرتے ہوئے مداخلت نہ کر سکے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مداخلت کی صورت میں خود اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس نے تمہیں اور اندلیب دونوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیا ہے، وہ اس وقت چاپ ہی کر رہی ہوگی۔ قمر جمشید علی نے پرویز کو سب کچھ بتا دیا، جو اب سے پہلے خود کو سنیل اور ساوتری کا بیٹا سمجھتا تھا۔ پھر ادھر پرویز نے چاپ کے دوران مداخلت کی اور ساوتری ہلاک ہو گئی۔ ادھر قمر جمشید علی کا بھیانک چہرہ اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ ساوتری کے موت کے ساتھ ہی شہر ٹوٹ گیا تھا۔ چند روز بعد ہی قمر خاندان کے لیے انتہائی خوشیوں کا دن آ گیا۔ قمر جمشید علی مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ ان کا جشن صحت منایا گیا تو اسی تقریب میں اندلیب اور پرویز کو ایک دوسرے سے منسوب کرنے کا اعلان ہو گیا۔ ایک خواب آشنا اب حقیقتاً ہمیشہ کے لیے اندلیب کا ہونے والا تھا۔ شادی کی پہلی رات پرویز نے اندلیب سے کہا تھا، کیا اب بھی خوابوں میں آیا کرو گی؟ خواب دکھانے والی جہنم کا ایندھن بن چکی ہے، اب تم خواب نہیں ایک حقیقت ہو۔ اور اس کے بعد اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔